دوستان محترم، آپ کو یہی مسئلہ میں نے سمجھایا ہے کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت جو المیہ ہے اور نوجوان نسل جو غلط کر رہی ہے کہ جب بھی کسی بڑی شخصیت کا دن آئے گا تو اس کے ذکر کو، اس کے نظریے کو، اس کی فکر کو ان کے یوم وفات اور ان کی پیدائش کے دن کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش کا دن آئے گا تو نوجوان مبارک دیتے نظر آئیں گے، ان کی وفات کا دن نظر آئے گا تو ان کی کوٹیشنز کوٹ کریں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شخصیات اب جس طرح 25 دسمبر گزرا، اب کچھ دن گزرنے کے بعد کیا ہمارا تعلق قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ٹوٹ گیا ہے کہ اب وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے؟ تو اگر وہ ہمارے قائد اعظم ہیں اور ان کا امت کے اوپر احسان ہے تو پھر کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں ہے کہ ہم نے ان کے ذکر کو فقط 2 دن ان کے پیدائش اور ان کے وفات کے دن کے ساتھ خاص کر رکھا ہے؟ قائد اعظم فقط ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ قائد اعظم ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک تھاٹ ہے۔ وہ نظریہ کہ جب آپ کو اپنے حق ہونے کا یقین ہو تو ساری دنیا سے ٹکرا جانے کی فکر، اتنی مضبوطی، اتنا جذبہ اور اتنا یقین کامل کہ لاکھ سازشیں ہوں مگر میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ تو دوستان محترم، یہ آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کی زندگی بامقصد تھی، ان کی زندگی کے اندر ہمیں مقصدیت کا فقدان کبھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہمارے اسلاف اور ایک آج کا نوجوان۔ افسوس اور دکھ یہ ہے کہ ہم جن کے نام لیتے ہیں کبھی ان کی سیرت کو پڑھنا گوارا نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر ان کی مقصدیت کا کتنا جذبہ اور ولولہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرف جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی وہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ خدا نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں یہ جو وجود بخشا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، تمہیں عقل سلیم عطا کی، کیا کس بغیر مقصد کے عطا کی؟ 2 ہاتھ دیے، 2 کان دیے، آنکھیں دی، ناک دیا، خوبصورت چہرہ دیا، وجود عطا کیا، پھر اس وجود کے اندر اللہ پاک نے تمہیں دل عطا کیا، حوصلہ دیا، ہمت دی، جان دی، طاقت دی۔ کیا یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم بے مقصد یہ سب کچھ اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ اور وانکم الینا لا ترجعون، قرآن کہتا ہے کہ تم نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ تم نے پلٹ کر اس مولا کی طرف بھی جانا ہے، واپس بھی لوٹنا ہے؟ تو کیا معنی ہے کہ ایک طرف تو انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے کہیں یہ تو نہیں خیال کر لیا کہ تم بے مقصد ہو، اور پھر ساتھ آگے کیا تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم نے واپس لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ تم کیا منہ لے کر مولا کی بارگاہ میں جاؤ گے کہ زندگی کے اندر تمہارے مقصد کوئی نہیں تھا، تمہاری ساری زندگی عیاشی کے اندر گزری ہے، بے مقصد زندگی گزار کر مولا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دوستان محترم اور خاص طور پر ملت کے نوجوانوں، یہ آج کا دن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سوچنا ہے
اور سمجھنا ہے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے بے مقصد زندگی نہیں گزارنی ہے. ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس کے لیے اسٹرگل اور ایفرٹ ہونی چاہیے. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر تلاش کرو کہ خدا نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں کو پہچانو، انہیں نکھارو، اور پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے آقا تاجدار کائنات کی امت کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرو، بھلائی کا سامان فراہم کرو، خیر کا سامان فراہم کرو. اور دوستان محترم، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ آپ کے پاس موبائل ہو؟ یہ موبائل بھی ایک انسان نے بنایا، لیکن جب اس موبائل کو اس نے بنایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے بندہ کہیں ہو وہ کال کر سکے، بات کر سکے. اس کو کال کے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، بات کی جا سکے. وقت بدلا، حالات بدلے، ترقی کی سائنس نے، اس فیلڈ میں ترقی ہوئی. یہ چلتا چلتا اب اینڈرائیڈ کی شکل کے اندر ایک پورا کمپیوٹر، پوری دنیا اس موبائل کے اندر آ گئی ہے. آپ نے کبھی غور کریں اس بات کے اوپر تو آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے فیس بک کھولی ہوئی ہو، واٹس ایپ کھولا ہوا ہو، آپ نے ٹک ٹاک کھولا ہوا، کوئی بھی آپ نے اپلیکیشن اوپن کی ہو. اب میں بتا رہا ہوں کہ مقصدیت کیا ہوتی ہے، زندگی میں مقصد کا ہونا کیا ہوتا ہے. اور جو مقصد ہوتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا. موبائل آپ کے پاس ہو، آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن کھولی ہو، یہ یاد رہے کہ بنا کس مقصد کے لیے تھا؟ کال کے لیے. آپ نے 1000 اپلیکیشنیں کیوں نہ کھولی ہوئی ہوں، لیکن جب کوئی آپ کو کال کرتا ہے تو یہ موبائل ہر اپلیکیشن کو کلوز کر دیتا ہے اور آگے سامنے سکرین پر اب اس کال کو لے آتا ہے. کیوں کہ انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز وہ بھی جانتی ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. اگر میں اپنے مقصد کو چھوڑ دوں گی، اپنا مقصد بھول جاؤں گی، تو میری اہمیت، میری وقت، میری امپورٹنس وہ کم ہو جائے گی، بلکہ رہے گی نہیں. اب آج کے نوجوان کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے آج تک جو بے مقصد زندگی بسر کر دی ہے وہ کس کھاتے میں جائے گی. آج اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ سوچ دے دی ہے اور آپ یہ سوچنے لگے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا اور آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر اللہ پاک نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں زندگی عطا کی ہے، تمام نوجوان اس بات کو غور سے بلکہ اپنے دل کی تختی پر ان الفاظ کو لکھ لیں، محفوظ کر لیں کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں وجود عطا کیا ہے، تمہیں زندگی عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہارا جسم سلامت ہے، تمہارا بدن سلامت ہے، اگر مولا نے اتنا کرم کیا ہے کہ تمہیں زندگی عطا کی ہے، تو پھر اس زندگی کو فضول کاموں کے اندر خرچ نہ کرو. کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ زمانہ کہے کہ ہاں یہ بھی پیدا ہوا تھا، زندگی اس نے بھی گزاری ہے. اختتام میں بس اتنا ہی کہوں گا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا.